حدیث سے متعلق کل میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں، خود اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ کہاں بھیجا، کس حیثیت سے بھیجا، روایت اس سلسلے میں خاموش ہے۔ شارحین نے اس سلسلے میں تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بعثت یمن کی طرف ہوئی، آپ نے ان کو یمن بھیجا تھا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یمن حاکم بنا کر بھیجا تھا، جیسے کوئی حاکم ہوتا ہے جو نظام قائم کرتا ہے۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو قاضی بنا کر بھیجا گیا تھا کہ وہاں شریعت اور دین کے احکام کو نافذ کریں، لوگوں کے معاملات میں شریعت کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ تو حضرت معاذ حاکم بن کر گئے تھے یا قاضی بن کر کے گئے تھے؟ یمن بہت بڑا ملک ہے۔ بعض تشریحات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا نہیں گئے، بلکہ الگ الگ یمن کے علاقے میں مختلف صحابہ کو آپ نے بھیجا تھا، جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی بھی ہے کہ آپ کو بھی آپ نے بھیجا تھا، لیکن الگ الگ علاقوں میں، اس لیے کہ وہ بہت بڑا ملک تھا۔ جیسے ہندوستان سمجھو کہ ہندوستان میں مختلف صوبے ہیں، ہر صوبے کا وزیر اعلیٰ الگ، اس کا ایڈمنسٹریشن انتظامیہ الگ، وزراء الگ۔ تو اسی طرح سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھی، اور بعض روایت میں 5 صحابہ اکرام کا تذکرہ ہے کہ آپ نے ان کو یمن کے الگ الگ علاقوں میں بھیجا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی بعثت کب ہوئی ہے، اس سلسلے میں بھی شارحین کی الگ الگ رائے ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی بعثت جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو گئے، تو حجۃ الوداع کے بعد یعنی سن 10 ہجری میں، اس لیے کہ سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع ہوا ہے، اور اس کے چند ماہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اتنے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ حضرت معاذ کی یہ بعثت حضور کے دور اخیر میں ہوئی ہے۔ اب کس سن میں ہوئی ہے اس میں ذرا سا اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے بعد آپ نے ان کو یمن روانہ فرمایا ہے۔ ایک قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے فارغ ہو گئے، اس لیے کہ غزوہ تبوک سن 9 میں پیش آیا ہے، تو سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک سے فارغ ہو گئے، تب آپ نے حضرت معاذ کو بھیجا۔ ایک قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی بعثت فتح مکہ کے بعد سن 8 میں ہوئی۔ کب ہوئی ہے؟ سن 8 میں، اس لیے کہ فتح مکہ سن 8 میں پیش آیا۔ اس کے بعد حضور نے حضرت معاذ کو یمن کا حاکم یا گورنر یا قاضی بنا کر روانہ فرمایا ہے۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں کہ حضرت معاذ کی بعثت کب ہوئی ہے،
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور عجیب شان سے ہوئی. روایات کی تفصیل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ اے معاذ تمہیں یمن جانا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا بڑا غم تھا، لیکن آقا کا حکم تھا، حکم بھی ٹال نہیں سکتے تھے. غم کس بات کا تھا؟ غم اس بات کا تھا کہ یمن مدینے سے بہت دور ہے، میں یمن چلا جاؤں گا تو حضور کی صحبت چھوٹ جائے. آپ کی مجلس پاک میں بیٹھ کر جو علم و معرفت اور حکمت کی باتیں سننے کا شرف ہوتا تھا وہ شرف سے محرومی ہو جائے، اس کا غم تھا. اور اسی طرح سے ایک غم یہ بھی تھا کہ مسجد نبوی چھوٹ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھنے کی سعادت سے محرومی ہو جائے. تیسرا غم تھا کہ مدینہ پاک چھوٹ جائے. تو حضرت معاذ بہت غمزدہ اور بڑے رنجیدہ رہا کرتے تھے اس بنیاد پر کہ حضور کی زیارت سے محرومی، آپ کی مجلس پاک سے محرومی، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے سے محرومی، اب مدینہ چھوٹ جائے. لیکن نبی کا حکم ہے، اسے بھی پورا کرنا ہے. چنانچہ روایت سے معلوم ہوتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو کر آ گئے سفر کے لیے. گھر گئے، کچھ ضروری ساز و سامان لیا، سواری لی. اب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ اب آپ کا حکم ہے، میں جا رہا ہوں. عجیب منظر تھا جب حضرت معاذ سواری پر سوار ہو کر مسجد نبوی آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ بھی موجود ہیں، اور ایک محبوب اپنے سچے عاشق کو روانہ کر رہا ہے، بھیج رہا ہے. عجیب شان تھی. حضرت معاذ سواری پر سوار ہیں. اب سواری روانہ ہو گئی، آگے بڑھ گئی. اللہ کے حضرت معاذ سواری پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ہے. سواری بھی چل رہی ہے، آقا بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہے. اور جس طرح سے ایک مشفق باپ یا مشفق استاذ روانگی اور وداعی کے وقت اپنی اولاد کو کچھ نصیحت کرتا ہے، اور اگر محبت بہت زیادہ ہوتی ہے تو اسٹیشن تک ایک بات چھوڑنے بھی جاتا ہے کہ میرا بیٹا جا رہا ہے. تو باپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ اسٹیشن تک جاتا ہے، ٹرین میں سوار کراتا ہے، اور ٹرین میں سوار ہے باپ اور اس کے عزیز و اقارب نیچے ہوتے ہیں، اور سفر کرنے والا بیٹا ٹرین میں چڑھ جاتا ہے اور ٹرین کے گیٹ پر کھڑا ہو رہتا ہے. اتنے میں اس کی مثال ایسے سمجھو کہ اتنے میں ٹرین ہری جھنڈی دیتی ہے اور سیٹی بجتی ہے اور گاڑی چل پڑتی ہے. تو باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے کہ ٹرین جب ہلکی ہلکی چلتی ہے تو باپ بھی ٹرین کے ساتھ چلتا ہے اور نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا دیکھو دھیان سے رہنا، قاعدے سے رہنا، پڑھنے جا رہے ہو اچھی طرح محنت سے پڑھنا، بدنامی نہ کرنا. اس طرح کی نصیحتیں کرتا ہے. اور اخیر میں یہ ہوتا ہے کہ جب ٹرین کی رفتار تیز ہو جاتی ہے تو رخصت کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں. بھی نہیں ہوتا یہ بات. جو منظر میں بتا رہا ہوں اس منظر کو سمجھو کہ میں کیسی منظر کشی کر رہا ہوں. بالکل جیسے لگتا ہے کہ آنکھ میں منظر آ جائے گا. بالکل وہی کیفیت ہے یہاں. حضرت معاذ سواری پر چل رہے ہیں
رسول اکرم علیہ السلام پیدل چلتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، حضرت معاذ کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ کیا نصیحت فرمائی ہے؟ اسی نصیحت کا ذکر ہے اس حدیث کے۔ اور جو بات یہاں بیان کی گئی اس کے علاوہ آپ نے حضرت معاذ سے ایک بات اور کہی۔ وہ بات یہ کہی کہ اے معاذ، اب تم جا رہے ہو یمن، بہت دور جا رہے ہو، اور عین ممکن ہے کہ ہماری تمہاری یہ ملاقات آخری ملاقات ہے اس دنیا کی۔ اب ہم اس دنیا میں نہ ملیں گے، اب ہم تو میدان محشر میں ملیں گے۔ اے معاذ، جب تم اب مدینہ لوٹ کر آؤ گے تو مجھے نہ دیکھ پاؤ گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے یہ فرمایا کہ اے معاذ، اب جب تم مدینہ آؤ گے تو شاید تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہوگا، مجھے اس آنکھ سے اس دنیا میں مجھے نہ دیکھ سکو گے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ کا دل تو ایسے ہی غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ حضور کی جدائی، مدینے کی جدائی، مسجد نبوی کی رخصتی، غم سے تو دل ایسے ہی پھٹا جا رہا تھا۔ جس وقت حضرت معاذ سے آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ اب جب تم آؤ گے تو تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہوگا، روایت میں آتا ہے کہ بس اس بات کو حضرت معاذ برداشت نہ کر سکے اور دھاڑے مار مار کر، چیخ مار مار کر رونا شروع کیا، رونے لگے، اس لیے کہ صحابہ کے لیے سب سے بڑا حادثہ یہ تھا کہ حضور کی زیارت سے محروم ہو جائے، حضور سے دوری ہو جائے۔ دھاڑے مار مار کر، چیخیں مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک سچے عاشق کو دلاسا دیا تب اور دل مضبوط کیا اور فرمایا کہ اے معاذ، گھبراؤ مت، اس لیے کہ ہر ایمان والا جہاں بھی رہے گا اگرچہ اس کا جسم مجھ سے دور رہے گا لیکن روحانی اعتبار سے مجھ سے بہت قریب ہے۔ اینما حیث کانوا ومن کانوا، جو ہو جہاں بھی رہے گا اگر اس کے دل میں میری سچی محبت ہے تو وہ مجھ سے بہت قریب ہے۔ یہ عجیب منظر تھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی اور یمن کی روانگی کا۔ اور آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو نصیحت فرمائی ہے وہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ روایت کا مضمون اب سمجھو۔ آپ نے ان کو یمن بھیجا اور وہاں کے حالات اور دعوت و تبلیغ کے طریقوں کو سمجھایا کہ اے معاذ، تم وہاں جاؤ گے تو وہاں کے لوگوں کو ایمان، وحدانیت، اعمال، یہ دعوت کیسے دو گے؟ اس میں دعوت و تبلیغ کا وہ اصول بیان کیا گیا ہے، یہی اصول قیامت تک باقی رہنے والا اور کامیاب اصول ہے۔ آپ نے فرمایا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ، تم ایسے علاقے میں جا رہے ہو، ایسی جگہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں جہاں اکثریت اہل کتاب کی، من اہل الکتاب۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، یعنی جن کے پاس آسمانی کتاب ہے، جو انبیاء کو ماننے والے ہیں، اگرچہ یہودی حضرت موسیٰ، عیسائی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں۔ اسی طرح سے یہودیوں کی ایک جماعت جو حضرت عزیر رضی علیہ السلام کو مانتی ہے، جس پر اللہ کی کتاب زبور نازل ہوئی تھی۔ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا کی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا؟ انجیل۔ تو آپ نے فرمایا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، یمن کے علاقے میں اکثریت اہل کتاب کی، اور اہل کتاب بڑے ذی علم ہوتے ہیں۔ آپ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو دعوت و تبلیغ کا طریقہ کیا ہے۔ ایک دعوت یہ ہوتی ہے
جو جاہلوں کو اور عوام کو دی جاتی ہے، اور ایک دعوت وہ ہوتی ہے جو اہل علم کو دی جاتی ہے. اب دونوں کے اندر بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے. اتنے بے حس ہیں کچھ لڑکے کی سو رہے ہیں. میں اتنی قیمتی تقریر کر رہا ہوں دل سے، اور لڑکے ہیں سو رہے ہیں. سوتے رہو اور امتحان سب پہ آتے رہو. اب چند دن کے اسباب باقی ہیں. ایسی بے حسی تو ہم نے آج تک نہیں دیکھی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایسی جماعت مجھے اب تک نہیں ملی. چند کو چھوڑ کے ایسے بغیرت بے حیا، جی نہیں چاہتا پڑھانے. بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا، ایسی جماعت یعنی اہل علم کو دعوت دینے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جس علاقے میں تم جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں، ان کے یہاں خدا کا تصور موجود ہے، ان کے پاس آسمانی کتاب تورات و انجیل و زبور موجود ہے. اب وہ اسے پڑھتے ہیں، اب بڑے صاحب علم ہیں، وہ آسانی سے تمہاری بات نہیں مانیں گے. جب ان سے یہ کہو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ پلٹ کر کہیں گے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. وہ پلٹ کے کہیں گے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. وہ پلٹ کر کہیں گے لا الہ الا اللہ عزیر ابن اللہ. اس لیے کہ ان کا عقیدہ وہ ہے، ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، وہ خدا کو مانتے ہیں، وہ نبی کو مانتے ہیں. اور جب تم ان کی زندگی کا رخ موڑو گے کہ اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سکہ چلے گا صبح قیامت تک، وہ آسانی سے ماننے والے نہیں ہیں. وہ تم سے حجت قائم کریں گے، تم سے مناظرہ کریں گے، تم سے دلائل مانگیں گے کہ دلیل کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بہت علمی دلائل کی بنیاد پر تمہیں سمجھانا ہے ان کو کہ اب نبی آخر الزماں کی بعثت کے بعد نہ تو شریعت موسوی کا کوئی مطلب رہ گیا، نہ شریعت عیسوی کا سکہ چلے گا، نہ شریعت عزیر کا سکہ چلے گا. اب اگر سکہ چلے گا تو خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی کتاب اور آپ کی شریعت اور آپ کا قانون چلے گا. اللہ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام. اب تو اللہ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ دین اسلام ہی ہے. تو آپ نے فرمایا انک تأتی قوما هم من اہل الکتاب. تو تم سے دلیل مانگیں گے، تو اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں ہیں. لہذا اے معاذ بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی مصلحت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ تم ان کے سامنے توحید اور رسالت کو اور میری نبوت کو پیش کرنا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے لوگو تم اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دو. ادع الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ دوسرا طریقہ بتایا بہترین انداز گفتگو کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ بہترین انداز گفتگو کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن. اور اگر وہ تم سے مناظرے پر آ جائیں، مناظرہ کرنے لگیں، مباحثہ کرنے لگیں، دلائل کی بنیاد پر تم سے بحث شروع کر دے، وجادلہم باللتی ہی احسن. تیسرا طریقہ یہ بیان کیا کہ تم ان سے مناظرہ کرنا لیکن بہتر طریقے پر کرنا، باللتی ہی احسن. بہرحال تو طریقہ دعوت و تبلیغ کو اس میں بیان فرمایا گیا. آگے فرمایا کہ انک تأتی قوما من اہل الکتاب فادعوہم الی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ. دیکھو طریقہ دعوت کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کو پیش کرنا. اور لا الہ الا اللہ کو ماننے میں وہ کوئی بحث نہیں کریں گے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ وہ بھی مانتے ہیں. خدا کا تصور اور خدا کی ذات پر ایمان ان کا بھی ہے. کلمے کے دوسرے جز میں وہ تم سے اختلاف کریں گے. ابھی نہیں سب کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ فادعوہم الی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ. اور دوسرا جز وانی رسول اللہ.
ان کو یہ دعوت دینا کہ میں اللہ کا رسول برحق ہوں اور اللہ نے مجھ کو آخری پیغمبر اور رسول بنا کر اپنی کتاب دے کر مجھے بھیجا ہے، میرے اوپر ایمان لے۔ بڑی محبت کے ساتھ ان کو دعوت دینا۔ کلمے کا دو جز ہے، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک محمد الرسول اللہ۔ ایک بات یہاں پر سمجھ لو، دیکھو کوئی آدمی صرف لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کو مان لے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ میں بڑی چونکانے والی بات کہہ رہا ہوں، بالکل نئی بات۔ صرف کلمہ پر ایمان کی وجہ سے مومن نہیں ہوتا، یعنی محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے مومن نہیں ہوگا، بلکہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے من حیث انہ خاتم النبیین، یعنی نبی پر ایمان ہو اس حیثیت سے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی ختم نبوت پر ایمان بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے اور ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتا، وہ بھی مسلمان نہیں، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، جیسے قادیانی۔ ابھی بات سمجھ رہے ہو؟ بڑے نقطے کی بات میں بتا رہا ہوں تم لوگوں کو۔ اگر عوام کے سامنے کہہ دوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے آدمی مومن نہیں بنتا، سب بھڑک جائیں گے کہ یہ مولوی کیسا آ گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا تو یہی کہتی ہے۔ نہیں، اس کے ساتھ یہ تیسری چیز کا شامل ہونا ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ من حیث انہ خاتم النبیین، کہ رسول اللہ پر بھی ایمان ہو اور آپ کی ختم نبوت پر بھی ایمان ہو کہ اب صبح قیامت تک کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی دعوت ان کے سامنے ایمان کی دعوت دینا، عقیدے کی دعوت دینا اور میری نبوت و رسالت کی دعوت دینا۔ آگے آپ نے فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری دعوت کو یعنی ایمان قبول کر لے، اس لیے کلمہ پڑھ لیا اور کلمے کو مان لیا، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ یعنی تمہاری اس بات کو مان لیا، ظاہر بات ہے کہ وہ ایمان میں آ گئے۔ اب جب ایمان میں آ گئے تو پھر اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ اب اعمال کی دعوت دینا، یعنی تدریجاً، قدم بقدم، اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ نہیں کہ اکٹھا پورے اسلامی احکام کا ڈھیر لگا دینا کہ تمہیں یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا۔ وہ آدمی گھبرا جائے گا کہ اسلام میں بڑا مشکل ہے، ہم تو نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا کہ قدم بقدم، ایک ایک قدم آگے بڑھاؤ، ایک ایک بات پیش کرو۔ شروع میں سب سے پہلے صرف ایمان پیش کرنا، نہ نماز کا حکم دینا، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ کوئی دوسرے اعمال۔ یہی دعوت کا اصول ہے، آہستہ آہستہ۔ یہ نہیں کہ پہلے ہی دن جو ہے اس کو ہلکے میں بٹھا لیا اور پہلے ہی دن چلے کی تشکیل کر دی، یہ بیوقوفی ہے۔ اسے پہلے مانوس تو کرو، پہلے ہلکے میں بٹھاؤ، پھر اس کو گشت میں لے جاؤ، پھر تعلیم کے ماحول میں لے آؤ۔ جب مزاج بن جائے تو اسے 24 گھنٹہ مانگو، 24 گھنٹہ جب دینے لگے تب 3 دن مانگو، پھر اس کے بعد آگے بڑھاؤ۔ یہ نہیں کہ پہلے دن کہہ دیا کہ تمہیں چلے میں جانا ہے، تمہیں 3 چلے میں جانا ہے، تو اس کا چلہ تو وہی ہو جائے گا، بھاگ کھڑا ہوگا۔ نہیں جانتے لوگ دعوت و تبلیغ کا اصول۔ مولویوں سے تبلیغیوں کی اسی لیے نہیں پڑھتی، اسی لیے نہیں پڑھتی۔ تدریجاً دیکھو، میں تمہیں بتا اس لیے رہا ہوں کہ تم یہ میرے بعد تم بھی یہی بیان کرنا جو میں بیان کر رہا ہوں اپنے لوگوں کے سامنے، جو میرا طریقہ، جو میرا انداز ہے، اس انداز سے کہ دیکھو دعوت کا اصول کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ صرف ایمان کی دعوت دینا، کچھ مت کہنا، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف کلمہ پڑھ لو۔ پہلے اسے پھنساؤ تو، نکاح تو کے کہلواؤ تو، پھر اس کے بعد تو تمہارا پاؤں بھی دبائے گی، تمہارا کپڑا بھی صاف کرے گی، کھانا بھی بنائے گی، سر میں تیل بھی رکھے گی اور سب تمہارا کرے گی۔ تم پہلے ہی دن نکاح میں اتنی لمبی فہرست دے دو کہ میرے یہاں ہوگے تو یہ کرنا پڑے گا، تو کہے گی جا بھائی جا، مجھے تجھ جیسا شوہر منظور نہیں، تو بات کھڑی ہوگی۔ ارے کچھ سمجھ رہے، میرے سبق کی خصوصیت کو سمجھو۔ تم لوگ میری قدر نہیں کرتے کہ میں کیسے بولتا ہوں، کیسے سمجھاتا ہوں۔ میں ہنساتا بھی ہوں اور رلاتا بھی، میں دونوں فن جانتا ہوں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو پہلا قدم کیا ہے؟ ایمان کی دعوت دینا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ آ جائیں اور کلمہ پڑھ لیں، فَأَعْلِمْ،
تب ایک قدم اور آگے بڑھا دینا اور انہیں بتانا کہ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ۔ اب ان سے کہنا کہ میرے بھائی اب جب تم ایمان میں آ گئے تو اللہ نے ہر مسلمان کلمہ گو پر 5 وقت کی نماز پڑھ سکے، اسے پڑھ لے۔ دوسرا قدم بڑھایا، سمجھا کہ نہیں؟ اب جب آقا نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پر ان کو نماز کی دعوت دینا کہ 5 وقت کی نماز تم پڑھ لیا کرو، پھر آگے فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِسَانِ، اگر وہ نماز پہ بھی آ گئے اور نماز پڑھنے لگے پھر ایک قدم آگے بڑھانا فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ۔ ایک قدم آگے بڑھانا اور ان سے یہ کہنا کہ اللہ نے تمہارے مال پر زکوٰۃ فرض کی، تمہارے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائیں گی، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، اور ان کے فقراء میں لوٹا دی جائے گی۔ دیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو مزاج، دعوت کا مزاج سمجھ رہے ہو کہ دعوت کیسے دی جاتی ہے؟ آگے بس یہاں پر ایک تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو 3 باتوں کا حکم فرمایا، ایک کل ایمان، دوسرے نماز، تیسرے 3 باتوں کا، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے، نہ جہاد کا ذکر ہے، نہ کوئی دوسرے اسلامی احکامات۔ ابھی یہاں پر شارحین نے گفتگو شروع کر دی، بحث شروع کر دی کہ حضور نے صرف نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا اور دوسرے فرائض جو ارکان اسلام میں ان کا کوئی ذکر نہیں، آخر ایسا کیا؟ اب شارحین نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق اس کے جوابات دیے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا، وہ تقریر جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں، وہ ذہن میں اگر ہوگی تو یہاں شبہ نہیں پیدا ہوگا، میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ بعض حضرات نے یہ جواب دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز اور زکوٰۃ کو ذکر کر کے تمام عبادات کو بیان کر دیا، اس لیے کہ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک عبادت بدنی اور ایک عبادت مالی۔ نماز سے تمام عبادت بدنیہ کی طرف اشارہ کر دیا اور زکوٰۃ سے تمام عبادت مالیہ کی طرف اشارہ کر دیا، لہذا اس میں روزہ بھی آ گیا اور حج بھی شامل۔ بعض حضرات نے یہ جواب دیا، اگرچہ وہ جواب بڑا کمزور ہے، وہ جواب یہ دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری باتیں بیان کی تھی، راوی کو سہو ہو گیا، راوی کو کیا ہو گیا؟ سہو ہو گیا، اور راوی بیان کرنا بھول گئے۔ آقا نے سب باتیں بیان کی تھی، لیکن یہ جواب بڑا کمزور ہے، اس لیے کہ راوی یہاں پر صحابی ہیں، اور اگر صحابہ سے اس قدر اور جگہ جگہ ایسی بھول ہوتی رہے تو پھر دین کے بارے میں شک پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے نعوذ باللہ من ذالک یہ کہنا کہ راوی کا اپنا سہو ہے، یہ بات بالکل کمزور ہے، راوی کا سہو نہیں ہے، آقا نے اپنی ہی باتیں بیان کی۔ تیسرا جواب، ہمارے بزرگوں میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ العزیز نے اس کا جواب دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 2 الگ مختلف مواقع ہوتے ہیں، اور ہر موقع کے اعتبار سے گفتگو کرنا یہی ایک عالمانہ اور حکیمانہ شان ہوتی ہے۔ ایک موقع وہ ہوتا ہے جہاں معلم کی حیثیت سے گفتگو کیا جاتا ہے، اس کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے شاگردوں کے سامنے گفتگو کرتا ہے استاد، تو ساری تفصیلات کو بیان کرتا ہے۔ ایک موقع دعوت کا ہوتا ہے جہاں دعوت دینے والے کی حیثیت معلم کی ہوتی ہے، تو معلم جب گفتگو کرتا ہے تو ہر جز پر گفتگو کرتا ہے اور تفصیلی گفتگو کرتا ہے۔ جیسے حدیث جبرائیل میں تم نے دیکھا کہ حضور معلم ہیں، جبریل سائل ہیں، شاگرد ہیں، اور شاگرد بن کر کے ایک ایک بات کے بارے میں ایک ایک چیز سے متعلق پوچھ رہے، آقا سب کا جواب دے رہے۔
تو وہاں آپ کی شان معلم ہے. معلم کی حیثیت سے ایمان کو بھی بتایا، اسلام کو بھی بتایا، احسان کو بھی بتایا، اور احسانی کیفیت کی تفصیلات کو بھی بتایا، غیب سے متعلق قیامت کے بارے میں بتایا، ساری تفصیل بتائی، اس لیے کہ وہاں آپ کی حیثیت معلم کی. اور ایک حیثیت ہوتی ہے مذکر اور واعظ کی. کیا ہوتی ہے؟ مذکر اور واعظ، یعنی جو نصیحتیں کرتا ہے. تو جب مذکر اور واعظ کی حیثیت ہوتی ہے تو وہاں معلومات کا ڈھیر نہیں لگایا جاتا، بلکہ ضروری باتیں، اہم باتیں بتائی جاتی ہیں. یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو جو تین باتیں بتائیں، جن میں ایک عقیدہ، دوسرے نماز، تیسرے زکوٰۃ ہے، تو یہاں آپ کی حیثیت مذکر اور واعظ کی ہے، معلم کی نہیں. لہذا اسی بنیاد پر یہاں آپ نے تمام باتوں کو نہیں بیان کیا. اگرچہ روزہ کا حکم آ چکا تھا، زکوٰۃ کی فرضیت آ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے نہیں بیان فرمایا. چوتھا جواب یہ ہے کہ یہاں پر وہ انداز اختیار کیا گیا جو رب العالمین نے اپنی کتاب میں انداز اختیار کیا. سورۃ برات، جسے سورۃ توبہ بھی کہہ سکتے ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. حالانکہ سورۃ برات کا نزول سب سے اخیر میں ہوا ہے. روزہ بھی آ چکا تھا، حج کا بھی حکم آ چکا تھا، نماز و زکوٰۃ تو پہلے ہی آ چکی تھی، لیکن اللہ نے یہاں پر تین باتیں بیان فرمائی. فَإِن تَابُوا، اس سے عقیدہ بیان کیا گیا، اگر وہ شرک سے توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں. اور دوسری بات بیان کی وہ اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کریں. تیسری بات بیان فرمائی وہ آتوا الزکات، اور زکات کو ادا کریں. اللہ نے فرمایا فخلوا سبیلہم، پھر ان سے کوئی جھگڑا مت کرنا، ان سے کوئی لڑائی مت کرنا، ان کے راستے کو چھوڑ دیں. حالانکہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو اسلام کے سارے احکامات آ چکے تھے، لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ نے اسی بات کو بیان فرمایا. اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایمان، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا، اب بقیہ دوسروں کا ذکر نہیں سمجھ میں آئے گا. آخری اور چوتھا جواب ہمارے بزرگوں میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی قدس سرہ نے دیا، جو مسلم شریف کے شارح ہیں. فتح الملہم، بڑی مارکت الارا شرح ہے مسلم کی، فتح الملہم. حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آقا کا ان تین باتوں پر اکتفا کرنا در حقیقت حضرت معاذ کو طریقہ دعوت و تبلیغ بتلانا، احکامات اسلام کو بتلانا ہی نہیں تھا، طریقہ دعوت و تبلیغ بتلانا تھا. اس لیے کہ حضرت معاذ تو خود صحابہ میں معلم ہیں، انہیں تو سب پتا ہے کہ نماز کے اسلام میں ارکان کیا ہے، فرض کی حیثیت کیا ہے، کون کون سے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن مستحبات ہیں. حضرت معاذ کو تو سب معلوم تھا پہلے سے. لیکن یہاں پر آپ کا مقصد ارکان اسلام کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ طریقہ دعوت و تبلیغ کو بیان کرنا ہے. ورنہ حضرت معاذ کو سب جانتے ہی، بس یہ بتانا تھا کہ دعوت کس انداز سے دی جائے، اس لیے کہ بڑی ٹیڑھی قوم سے سابقہ ہے، اہل کتاب ہیں، اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں. اب بہت عمدہ یہ جواب بھی ہے حضرت شاہ صاحب کا اور علامہ شبیر احمد عثمانی کا جواب بڑا زبردست ہے. بات یہی ہے کہ طریقے احکامات اسلامی کو بیان کرنا ہی نہیں تھا، طریقہ دعوت و تبلیغ کو بیان کرنا تھا کہ کیسے دعوت دی جائے، کیا انداز اختیار کیا جائے، عوام کو کیسے دعوت دی جائے، خواص کو کیسے دعوت دیا جائے، علماء کو کیسے دین کی طرف بلایا جائے. وہ ہر طریقہ نہیں سننا ہی بات. اچھا، پھر اس کے بعد آقا کیا فرماتے ہیں؟ زکوٰۃ کا بیان ہو چکا تو آپ نے کیا، اب حضرت معاذ کو ایک نصیحت فرمائی بڑی خاص. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. اے معاذ، اگر وہ زکوٰۃ دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو دیکھو ان کے عمدہ مال سے بچنا. ایاکا کلمہ تحذیر، ڈرانے کے لیے آیا.
کرائم کے بارے میں نے کل بتایا تھا، کریمتن کی جمع ہے جس کے معنی عمدہ شریف کے آتے ہیں۔ ایاک وکرائم اموالہم، ان کے عمدہ اور اعلیٰ قسم کے مال سے بچنا۔ تم نے فقہ کے اندر ایک مسئلہ پڑھا ہوگا، ہدایہ وغیرہ لوگ پڑھ کے آئے ہو کہ ویسے ہی ہو پلین کاغذ، خدا معلوم کیا پڑھا، پڑھا بھی ہوگا تو کیسا پڑھا ہوگا۔ بہرحال وہاں ایک مسئلہ پڑھا ہوگا کہ دیکھو اگر اسلامی حاکم اپنے عمال کو جو بھیجتا ہے زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے، وہاں مسئلہ یہ پڑا ہوگا کہ جو زکوٰۃ دے، ایک ہے مزکی زکوٰۃ کا دینے والا، تو مسئلہ وہاں پڑا ہوگا کہ اگر وہ جانور کی زکوٰۃ دے رہا ہے اور جانور دے رہا ہے، کپڑے کی زکوٰۃ میں کپڑا دے رہا ہے، غلے کی زکوٰۃ میں غلہ دے رہا ہے، تو درمیانی قسم کا مال لیا جائے گا، نہ تو چھانٹ چھانٹ کر عمدہ مال لیا جائے گا، نہ بالکل گھٹیا مال دیا جائے گا۔ زکوٰۃ دینے والوں کو حکم دیا گیا کہ تم چھانٹ چھانٹ کر گھٹیا مال مت دینا، اور زکوٰۃ وصول کرنے والے کو حکم دیا گیا کہ تم چھانٹ چھانٹ کر عمدہ مال مت لینا، اس لیے کہ اگر تم مالک سے عمدہ مال چھانٹ چھانٹ کے لے لو گے تو مالک کا نقصان ہے، اور اگر مالک گھٹیا مال چھانٹ چھانٹ کے دے تو فقراء کا نقصان ہے۔ ابھی کوئی پڑھا نہیں ہے یہ مسئلہ؟ پڑھائے گی نہیں؟ یہ مسئلہ ہے کہ بیچ بیچ کا مال لو کہ مالک پر بھی بوجھ نہ پڑے اور فقیروں کا اور ضرورت مندوں کا بھی نقصان ہے۔ وہی تو یہیں سے اسی ٹکڑے سے وہ مسئلہ نکلا۔ فقہ والے حدیث و قرآن سے ہی نکالتے ہیں، اپنے گھر سے نہیں لے آتے، یہیں سے نکلا ہے کہ آقا نے فرمایا فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، دیکھو ان کے عمدہ اعلیٰ قسم کے مال سے بچنا، بیچ بیچ کا مال لینا کہ غریبوں کا بھی نقصان نہ ہو اور مالک کا بھی نقصان نہ ہو۔ اور آخری بات آپ نے فرمائی وَاتَّقِ دعوۃ المظلوم، اور اے معاذ دیکھو مظلوم کی بددعا سے بچ کے رہنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے در مستجاب کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ بترسز آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں۔ مظلوم شاعر کہتا ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچنا، بترسز آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، کہ ان کے دل کی نکلی ہوئی آہ وہ عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی۔ اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت، اور مظلوم کے دل کی آہ جب عرش الہی سے ٹکراتی ہے تو قبولیت کا پروانہ لے کر لوٹتی۔ مظلوم کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، اگر مظلوم ہے اور مظلوم کے دل کی آہ نکلے گی تو اللہ کے یہاں تم بچ نہیں سکتے۔ یہ آخری ٹکڑا ہے، انشاءاللہ دو باتیں کل اس پر بیان کرتے ہیں۔